بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ جی اسٹوڈنٹس، ذرا مجھے بتائیے کہ پچھلی جماعتوں میں آپ نے جملے کے بارے میں پڑھا ہوگا، تو جملہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا سوچیں اور یہ بھی بتائیں کہ فاعل، فعل اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ فاعل کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا سوچیں آپ۔ ہمارے جو آج کے سبق کا عنوان ہے وہ ہے جملے کے اجزائے ترکیبی۔ اس کو جملے کی ترکیب نحوی بھی کہتے ہیں اور جملے کے اجزائے ترکیبی بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ جانیں گے کہ جملے کے کون کون سے جزو ہوتے ہیں اور جملے کے جو اجزاء ہیں ان کو گرامر کی روح سے کیا کہا جاتا ہے۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد ہیں کہ آپ کو جملے کے جو اجزاء ہیں، جملے کے جتنے اجزاء ہیں ان سے آپ کو آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ جی، جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ الفاظ کے ترتیب وار الفاظ کے ایسا مجموعہ ہے جس سے بات پورے طور پر سمجھ آ جائے۔ یعنی ہم دن میں کئی جملے بولتے ہیں اور ہمارے جملوں میں ترتیب ہوتی ہے الفاظ کی، اور الفاظ کا ایک ایسا ترتیب وار مجموعہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگلے کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اور فاعل، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور فعل کا مطلب ہے کام، اور جس پر کام ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو پڑھانے والا بندہ فاعل، یعنی پڑھانے والا میں کام کر رہی ہوں تو میں فاعل ہوں۔ پڑھائی ہو رہی ہے ابھی تو یہ فعل ہے، اور آپ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے تو آپ لوگ مفعول ہیں۔ یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، اور جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں، اور جس پر کام کیا جا رہا ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثلاً عائشہ نے سبق پڑھا، اب عائشہ کیا ہے؟ فاعل، اور پڑھا کیا ہے؟ فعل، اور سبق کیا ہے؟ مفعول۔ یعنی عائشہ پڑھ رہی ہے، پڑھنے والی ہے تو یہ وہ کام کر رہی ہے تو وہ فاعل ہے، اور پڑھائی کا کام ہو رہا ہے تو یہ فعل ہے، اور کیا کس چیز پر کام ہو رہا ہے؟ سبق پر، تو سبق جو ہے وہ مفعول ہے۔ یعنی کام کرنے والا جو ہے اسے فاعل کہیں گے، اور جو کام ہو رہا ہو اس کو فعل کہیں گے، اور جس چیز پر کام واقع ہو رہا ہو اسے مفعول کہیں گے۔ ابھی جو آج ہم پڑھیں گے اس میں سب سے جو اہم باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مسند علیہ اور مسند۔ ان کو جب ہم اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کو ہم اسناد کہتے ہیں۔ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، نمبر 1 مسند علیہ اور نمبر 2 مسند۔ جب مسند علیہ اور مسند کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کو اسناد کہا جاتا ہے۔ اکثر یہ سوال اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ اسناد کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مسند علیہ اور مسند کو اسناد کہا جاتا ہے۔ یا یہ سوال اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ مسند علیہ اور مسند کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو مسند علیہ اور مسند کو اسناد کہا جاتا ہے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں، مسند علیہ اور مسند کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ جب بھی آپ جملے کے اجزائے ترکیبی لکھیں گے، جو آگے میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گی تو پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو جب بھی آپ جملے کے اجزائے ترکیبی لکھیں گے تو اس میں جو اسم ہوگا یا جو فاعل ہوگا، کام کرنے والا جو ہوگا یا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ مسند علیہ ہوگا۔ یعنی جملے کا جو ایک حصہ ہے وہ فاعل ہوتا ہے یا کوئی اسم ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ مسند علیہ رہے گا۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ جو اسم ہے یا فاعل ہے وہ ہمیشہ مسند علیہ رہے گا۔ پھر جو دوسرا حصہ ہے مسند کسی جملے میں کبھی اسم ہوگا اور کسی جملے میں فعل ہوگا۔ جو مسند ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ کبھی اسم ہوتا ہے کسی جملے میں اور کسی جملے میں فعل ہوتا ہے۔
پھر ریکیپ دیتی ہوں کہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مسند علیہ اور مسند۔ جب ان کو ہم اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کو اسناد کہتے ہیں۔ پھر اگلی بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جملے کا جو پہلا حصہ ہے اس میں جو اسم یا فاعل ہے وہ ہمیشہ مسند علیہ ہوگا۔ کوئی بھی فاعل، کام کرنے والا بندہ یا کسی بندے کا نام یا کسی چیز کا نام، اس کو جب آپ جملے کے اجزائے ترکیبی لکھیں گے تو وہ مسند علیہ لکھیں گے۔ ابھی آگے مثالوں میں آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اور جو جملے کا دوسرا حصہ ہے مسند، وہ کسی جملے میں مسند اسم ہو جاتا ہے اور کسی جملے میں مسند فعل ہوتا ہے۔ یعنی جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مسند علیہ اور مسند۔ ان دونوں کو جب ہم اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں تو انہیں اسناد کہا جاتا ہے۔ اور جو مسند علیہ ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ اور جو مسند ہے وہ کبھی کسی جملے میں اسم ہوتا ہے اور کبھی کسی جملے میں فعل ہوتا ہے۔ یعنی مسند علیہ چینج نہیں ہوتا، مسند علیہ تبدیل نہیں ہوتا، مسند علیہ ہمیشہ اسم یا فاعل ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے مسند، وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ کسی جملے میں اسم ہوتا ہے اور کسی جملے میں فعل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جس جملے میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں تو وہ اسمیہ جملہ کہلاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مسند علیہ وہ تو ہمیشہ اسم رہے گا، مسند علیہ ہمیشہ اسم رہے گا، لیکن اگر دوسرا حصہ جو مسند ہے وہ اگر اسم ہوگا تو جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اور جس جملے میں مسند علیہ اسم، یعنی مسند علیہ تو اسم وہ ہی رہے گا، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ہر جملے میں جو مسند علیہ ہے وہ اسم یا فاعل ہی ہوگا، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اور جو دوسرا حصہ مسند، وہ کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی فعل ہوتا ہے۔ تو جس جملے میں مسند اسم ہوگا وہ اسمیہ جملہ کہلائے گا، اور جس جملے میں مسند فعل ہوگا وہ فعلیہ جملہ کہلائے گا۔ یعنی جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مسند علیہ اور مسند۔ جب ہم ان کو ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کو اسناد کہتے ہیں۔ اب مسند علیہ ہمیشہ اسم رہتا ہے، اسم یا فاعل رہتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جو دوسرا حصہ ہے مسند، وہ کسی جملے میں اسم ہوتا ہے، جب وہ کسی جملے میں اسم ہوتا ہے تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور اگر وہ مسند کسی جملے میں فعل ہو تو وہ فعلیہ جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی مسند علیہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اسم ہی رہتا ہے یا فاعل ہی رہتا ہے، لیکن جو مسند ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مسند کبھی اسم ہوتا ہے، جب یہ اسم ہوگا تو وہ اسمیہ جملہ ہوگا، اور جب یہ فعل ہوگا تو وہ فعلیہ جملہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اسلم بہادر ہے، اس جملے میں اس جملے میں اسم کون سا ہے؟ اسلم۔ دیکھیں، اسلم بہادر ہے تو اس میں اسم کون سا ہے؟ اسم آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی جگہ چیز کا نام جو ہے، کسی انسان کا نام، وہ اسم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نام کون سا ہے؟ اسلم۔ تو اسلم کیا ہوگا؟ مسند علیہ، کیونکہ وہ اسم ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی جملے میں جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ مسند علیہ ہوگا۔ تو یہاں پر اسلم کیا ہے؟ وہ اسم ہے، تو اس لیے اسلم مسند علیہ ہے۔ اب اس سے آگے آ جائے بہادری۔ بہادری کیا ہے؟ اس میں صفت، بہادری اس میں صفت ہے، تو یہ بھی اسم ہو گیا۔ اب ہمارے دونوں جو ہیں حصے، اسلم مسند علیہ وہ بھی اسم ہے، اور بہادر اس میں صفت یہ بھی اسم ہے، تو ہمارے اسناد دونوں اسم ہیں، تو یہ اسمیہ جملہ ہوگا۔ اسلم جو ہے وہ اسم ہے اور مسند علیہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو جملے میں اسم ہوگا یا فاعل ہوگا وہ ہمیشہ مسند علیہ ہوگا۔ تو یہاں پر اسم کیا ہے؟ اسلم، تو اسلم کیا ہو گیا؟ مسند علیہ۔ اور بہادر کیا ہے؟ اس میں صفت، تو یہ بھی اسم ہو گیا۔ اب دونوں جو ہیں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہو گئے ہیں نا، تو یہ اسمیہ جملہ ہے، اور جو ہے
ہے فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنا مطلب واضح نہ کرے، یعنی کہ اگر ہے کو ہم کہیں پہ بھی اکیلے استعمال کریں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے، لیکن جب ہم جملے کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو پھر یہ اپنا مطلب واضح کرتا ہے۔ تو جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ تو اب اس کی ترکیب نحوی کیا ہوگی؟ اسلم مسند لائے، بہادر مسند، ہے فعل ناقص، اور اب اس میں دونوں اسم استعمال ہو رہے ہیں تو یہ اسمیہ جملہ ہے۔ اگلی مثال ہے انور دوڑا۔ انور کیا ہے؟ کسی کا نام ہے، تو نام جو ہے اسم ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسم ہمیشہ مسند لائے رہے گا، تو انور مسند لائے ہے، دوڑا۔ اب دوڑنا ایک کام ہے، فعل ہے، تو دوڑا جو ہے وہ فعل ہے اور یہ مسند ہے۔ اب اس جملے میں انور مسند لائے ہے اور جو مسند ہے وہ فعل ہے یعنی دوڑنا، تو یہ فعلیہ جملہ ہے۔ انور دوڑا، انور مسند لائے اور دوڑا مسند۔ اب مسند لائے اسم اور دوڑا فعل، تو یہ فعلیہ جملہ ہے۔ عالیہ نے خط لکھا تھا۔ عالیہ کسی کا نام ہے یا فاعل ہے، تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی کا نام یا فاعل ہمیشہ مسند لائے رہے گی۔ کسی کا نام یا اسم جملے کا پہلا حصہ ہمیشہ مسند لائے رہے گا، تو عالیہ مسند لائے، نے علامت فاعل۔ اب نے جو ہے وہ علامت فاعل ہے یعنی فاعل کی علامت ہے۔ فاعل یہاں پر کیا ہے؟ عالیہ۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو، تو یہاں پر عالیہ نے کام کیا، تو یہاں پر فاعل کیا ہے؟ عالیہ۔ تو جو نے ہے وہ علامت فاعل ہے، یعنی نے جو ہے جملے میں ہمیشہ فاعل کے بعد آئے گا، ہمیشہ جملے میں نے کا لفظ فاعل کے بعد آئے گا، تو یہ علامت فاعل ہوگی۔ خط، خط پر کام ہوا ہے تو خط مفعول ہے۔ لکھا، لکھنا فعل ہے، کام ہے، تو لکھا جو ہے وہ فعل ہے۔ تھا فعل ناقص، یعنی یہ تھا جو اکیلا اپنا کوئی مطلب واضح نہیں کر سکتا، جملے میں آ کے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، تو تھا فعل ناقص ہے، چونکہ اس میں کام کا ذکر ہے، خط لکھنے کا ذکر ہے، کام کا ذکر ہے، تو یہ فعلیہ جملہ ہے۔ زید نے سبق پڑھا۔ اب زید جو ہے وہ فاعل ہے یا اسم ہے۔ زید کام کر رہا ہے نا، پڑھ رہا ہے، تو زید جو ہے وہ فاعل یا اسم ہے۔ تو میں نے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ فاعل یا اسم ہمیشہ ہر جملے میں مسند لائے لکھیں گے۔ فاعل یا اسم کو ہر جملے میں ہم مسند لائے لکھیں گے، جیسے زید اسم ہے، کسی کا نام ہے اور فاعل بھی ہے، تو یہ مسند لائے ہے، اور جو فاعل کے بعد ہمیشہ لفظ آئے گا، حرف آئے گا نے، تو نے جو وہ ہے علامت فاعل۔ اب سبق پر کام ہوا ہے، سبق کو پڑھا گیا ہے، تو سبق جو ہے وہ مفعول ہے، اور پڑھنا فعل ہے، تو یہاں پر پڑھا فعل ہے، اور ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے، تو یہ فعلیہ جملہ ہوگا۔ عادل ذہین تھا۔ عادل پھر وہی بات، اسم ہے تو وہ ہمیشہ اسم جو ہے وہ مسند لائے رہے گا۔ آپ نے یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھنی ہے کہ ہر جملے میں جو اسم ہے یا جو فاعل ہے وہ ہمیشہ مسند لائے رہے گا، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ عادل مسند لائے۔ اب ذہین ہونا اس میں صفت ہے، تو ذہین اس میں صفت، تھا فعل ناقص۔ اب دیکھیں اس میں عادل بھی اسم ہے اور ذہین بھی اسم ہے، تو جب دونوں اسناد جو ہیں اسم ہوں تو پھر وہ اسمیہ جملہ ہوتا ہے، یعنی جس جملے میں اگر کسی کام کرنے کا ذکر ہوگا تو وہ فعلیہ جملہ ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر کسی جملے میں کوئی صفت بیان کی جائے گی، اچھائی یا خوبی برائی بیان کی جائے گی، تو وہ اسمیہ جملہ ہوگا۔ لکڑی مضبوط ہے۔ لکڑی اسم ہے،
مسند علیہ، مضبوط اسم صفت اور ہے فعل ناقص، تو اس میں دونوں اسناد جو ہیں وہ اسم ہیں، تو یہ اسمیہ جملہ ہے۔ یہ آپ کی کتاب کے جو صفحہ نمبر 75 پر یہ والا سبق دیا گیا ہے، میں وہاں سے یہ آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ تو وہاں پر مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ مثلا انور دوڑا، تو انور دوڑا میں پہلے جملے میں مسند علیہ انور اسم ہے، جبکہ مسند دوڑا فعل ہے، تو یہ فعلیہ جملہ ہے۔ دوسرے جملے میں مسند علیہ فرید ہے، اسم ہے، اور جو عقل مند بھی اسم ہے۔ یعنی آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہر جملے کی جب آپ ترکیب نحوی لکھیں گے تو جو پہلا حصہ ہوگا وہ ہمیشہ مسند علیہ رہے گا، اس کو آپ مسند علیہ لکھیں گے۔ وہ کوئی اسم ہوگا، فاعل ہوگا، تو آپ نے اس کو مسند علیہ لکھنا ہے۔ اب اس اسم یا فاعل کے بعد نے کا حرف استعمال ہوگا تو اس کو ہم علامت فاعل کہیں گے، اور جو لفظ کو ہے اس کو ہم علامت مفعول کہتے ہیں۔ نے کو علامت فاعل کہا جاتا ہے اور جو کو ہے اس کو علامت مفعول کہا جاتا ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو آگے مثالیں دیتی ہوں، پھر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ مزید یہ میں آپ کو سمجھاؤں، پہلے ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مسند علیہ اور مسند۔ مسند علیہ اور مسند کو ملا کر پڑھیں، اکٹھا بولیں تو اسناد کہا جاتا ہے، اور مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوگا۔ مسند علیہ ہمیشہ جملے میں اسم ہوگا، کسی کا نام ہوگا، کوئی کام کرنے والا ہوگا تو اس کو ہم مسند علیہ لکھیں گے۔ کوئی بھی فاعل یعنی کام کرنے والا ہوگا یا کسی بھی چیز کا نام ہوگا تو اس کو ہم لکھیں گے اس مسند علیہ۔ اس کے بعد اگر نے کا لفظ نے کا حرف استعمال ہو رہا ہے تو پھر نے کو ہم علامت فاعل کہیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر کو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم علامت مفعول کہیں گے، کیونکہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو نے ہے وہ ہمیشہ فاعل کے بعد آئے گا، اس کو ہم علامت فاعل کہیں گے، اور مفعول ہمیشہ کو ہمیشہ مفعول کے بعد آئے گا، اس کو ہم علامت مفعول کہیں گے۔ اب آپ کی کتاب میں آگے مزید جو آخر میں بتایا گیا ہے کہ مبتدا اور خبر یہ کیا ہوتا ہے۔ مبتدا کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں خبر دی جائے، مبتدا یعنی جس کے بارے میں خبر دی جائے، اور یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو مسند علیہ ہے اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں۔ مسند علیہ کو ہم مبتدا بھی کہیں گے، فاعل بھی لکھ سکتے ہیں اور مسند علیہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مسند علیہ کو ہم مسند علیہ بھی لکھ سکتے ہیں، فاعل بھی لکھ سکتے ہیں اور مبتدا بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے عادل ذہین ہے، تو یہاں پر عادل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عادل اسم ہے، کسی کا نام ہے، تو اس کو ہم مسند علیہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم فاعل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جبکہ جو مسند کو خبر بھی کہتے ہیں، مسند کو خبر بھی کہتے ہیں، مسند علیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں اور مسند کو خبر بھی کہتے ہیں۔ مثلا عادل ذہین ہے، اب عادل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عادل کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو عادل کسی کا نام ہے تو اس کو ہم مسند علیہ کہیں گے۔ ذہین ہونا اس کی خبر ہے، اس کی ذہانت کی خبر دی جا رہی ہے تو ذہین کو ہم خبر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلم نالائق ہے، اسلم اس کو مبتدا بھی لکھیں گے، مسند علیہ بھی لکھیں گے، اور نالائق ہونا اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو اس کو ہم نالائق کو ہم مسند بھی لکھ سکتے ہیں اور خبر بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ یعنی دوبارہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ مثلا پتھر سخت ہے،
اب پتھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پتھر جو ہے اس کو ہم مسند علیہ کہیں گے یا مبتدا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جملے کا جو ایک حصہ ہے اس کو ہم نے کہیں پر بھی تبدیل نہیں کرنا، اس کو ہم مسند علیہ ہی لکھیں گے، مسند علیہ لکھیں یا مبتدا لکھیں، ایک ہی بات ہے۔ اور سخت ہونا اس کی خبر ہے، تو سخت جو ہے اس کو ہم مسند بھی لکھیں گے اور خبر بھی لکھیں گے، جو بھی لکھیں گے وہ ٹھیک ہوگا۔ اور ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ لکڑی مضبوط ہے، لکڑی جو ہے وہ مسند علیہ بھی ہے یا اس کو آپ مبتدا بھی لکھ سکتے ہیں۔ مضبوط اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو مضبوط کو آپ خبر بھی لکھ سکتے ہیں اور مسند بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ ابھی میں آپ کو مزید مثالیں دیتی ہوں، پھر آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے گی۔